السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے، عوام بھی اس کو سنتی رہتی ہیں اور آپس میں وہ لوگ اس کے حوالے سے کہتے بھی بتاتے بھی ہیں ایک دوسرے سے، اور ہمارے کچھ پیشہ ور مقررین جو شعلہ بار تقریر اور خطابت کے لیے جانے جاتے ہیں اور اپنی تقریروں میں اچھل کود پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دیتے تھے تو اشہد کو اسہد کہتے تھے، یعنی شین کو وہ سین پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے کیا ہے صحیح مسئلہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ آپ تمامی ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیں تاکہ جو غلط فہمی آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہے اسے آپ دور کر سکیں۔ عوام میں اور خواص میں سب نے اس کو بہت زیادہ مشہور کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان جب دیتے تھے تو اشہدو کو اسہدو پڑھا کرتے تھے، یعنی شین کو سین پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس حدیث کی کیا کوئی اصل ہے یا ایسے ہی بیان کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب الموضوعۃ الکبریٰ، جس کا اردو ترجمہ ہے موضوعات کبیر، اس کے صفحہ نمبر 116 پر موجود ہے کہ یہ روایت لوگوں کی زبان پر بہت مشہور ہے لیکن حدیث میں کہیں اس کا وجود نہیں، یعنی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، وہ اذان میں اشہدو کی جگہ اسہدو کہتے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو کتاب کے حوالے سے ہے، آپ عقل کے اعتبار سے ذرا سوچیں ہیں کہ اگر حضرت بلال اشہدو کو اسہدو پڑھتے تو اذان ایک ندا ہے جو بلند آواز میں دی جاتی ہے اور دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے۔ تو اگر حضرت بلال اشہدو کو اسہدو پڑھتے تو کیا یہ روایت کسی صحابی سے ذکر نہیں ہوتی، جبکہ کسی حدیث میں اس روایت کا کسی صحابی کے حوالے سے ذکر ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت فصیح و بلیغ، بلند و بالا اور دلکش آواز کے مالک تھے یہ، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اشہدو کو اسہدو پڑھیں، شین ان سے ادا ہی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روز ڈیلی اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے اور کسی صحابی سے یہ روایت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی روایت بیان کرنا، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ حضرت بلال کی شان بیان ہو رہی ہے، جبکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت بلال کی شان کو آپ اس سے گھٹا رہے ہیں۔ اس سے فضیلت نہیں بیان ہو رہی بلکہ ان کی عظمت کو گھٹایا جا رہا ہے کہ حضرت بلال سے شین ادا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی ان کا شین بھی ادا ہوتا تھا، ان کا سین بھی ادا ہوتا تھا، ان کا ضاد بھی ادا ہوتا تھا، سب ادا ہوتا تھا۔ وہ عربی کے بہت فصیح و بلیغ تھے اور آواز اچھی تھی ان کی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی عیب ہو، اور اگر ہو تو کسی صحابی نے اسے بیان ہی نہ کیا ہو اور روز ڈیلی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہو، جبکہ کسی حدیث میں کسی صحابی سے یہ روایت ہے ہی نہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں تاکہ حقیقت لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔